بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹس، آج ہم فورتھ ایئر کی کتاب عمرانی نظریہ تحقیق آئی ہوپ سو آپ تمام اسٹوڈنٹ کے پاس ہوگی۔ اس سے ہم آپ کا جو ہے وہ باقاعدہ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جیسے کہ مجھ سے شیئر کیا کہ سوشولوجیکل تھیوری عمرانی نظریے میں آپ لوگوں نے 7 چیپٹرز ایمائل درخیم تک جو ہیں وہ اسٹڈی کیے ہوئے ہیں۔ سو اٹس مور دین انف، اس سے زیادہ پڑھنے کی ان کو اس والے پورشن کو ضرورت نہیں ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ پورشن جو اس میں ہے وہ ہے ریسرچ میتھڈالوجی کا چیپٹر، جسے کہ پارٹ بی بھی کہتے ہیں۔ آئی تھنک سو، جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے جو آپ کو لاسٹ لیکچرز دیے تھے اس میں ہم لوگوں نے سائنسی طریقہ کار، سائنٹیفک میتھڈ، معاشرتی تحقیق یعنی سوشل ریسرچ، یہ چیپٹرز ہم نے ان ڈیٹیل پڑھے تھے۔ یہی سے ہم فردر کنٹینیو کریں گے۔ اب ہمارا جو نیکسٹ چیپٹر ہے وہ ہے تصورات، کانسیپٹس کا، اور وچ از اے ویری امپورٹنٹ چیپٹر۔ تو آئیے ہم چیپٹر سٹارٹ کرتے ہیں تصورات کا، جو کہ پیج نمبر ہے 150 to 167۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم تصورات کے چیپٹر سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ تصورات جیسے کہ نام سے آپ کو ظاہر ہے، تصور سے مراد ہے بیسکلی این آئیڈیا اور کانسیپٹ۔ لیکن اس آئیڈیا اور کانسیپٹ کا کیا ڈیفرنس ہے ایک سائنٹیفک کانسیپٹ سے؟ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ کیونکہ ہم تصورات کا یہ جو چیپٹر ہے یہ ہم سائنٹیفک ریسرچ یعنی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھنے جا رہے ہیں کہ تصورات ریسرچ میں کس قدر اہمیت کے حامل ہو سکتے ہیں یا ہوتے ہیں۔ باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سائنسی طریقہ کار، سائنٹیفک میتھڈس کے اندر جو بیسک ایلیمنٹس ہیں، جیسے کہ ہم نے بہت سارے ایلیمنٹس کی بات کی، اسی طرح اس میں سب سے جو بیسک ایلیمنٹ ہے ریسرچ کا وہ ہے تصور۔ اسٹوڈنٹس یاد رہے، جب تک ریسرچ کے لیے ہمارے پاس کوئی آئیڈیا، کوئی خیال یا کوئی ایک مرکزی نقطہ نہیں ہوگا، ہم ریسرچ سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہے کہ ریسرچ پڑھاتے ہوئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریسرچ ہمیشہ مفروضات کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہے۔ مفروضات کیا ہوتے ہیں؟ مفروضات جو ہوتے ہیں وہ الفاظ کا مجموعہ ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی کانسیپٹ، تصور کے اوپر بیس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو کانسیپٹس ہیں، ہم اگر یہ کہیں کہ کانسیپٹس کے بغیر ریسرچ کا جو ہے وہ ہونا ممکن نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ کوئی سائنٹیفک تحقیق، کوئی سائنسی تحقیق جو ہے وہ تصورات کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی بات ہے جو میں ابھی بات کر رہی تھی۔ تصور بیسکلی ایک حقیقت ہے ریسرچ کی زبان میں، اور اسی حقیقت کو جاننے یا اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے ہم باقاعدہ ریسرچ اسٹڈیز کرتے ہیں، ان پر تجربات، ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں۔ اب ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے قابل دید نشانات، یاد رہے قابل دید نشانات سے مراد ہے پوائنٹڈ آؤٹ ریئلٹیز، یا ایسی چیزیں جن کو ہم جانچ سکیں یا پرکھ سکیں، یا وہ الفاظ جو ناقابل دید نہ نظر آنے والے تصورات اور چیزوں کو ظاہر کر رہے ہوں، ان پوائنٹس یا ان الفاظ کو، ان سمبلز کو ہم تصورات کا نام دیتے ہیں۔ ایک اور ڈیفینیشن پڑھ لیتے ہیں نیومن کے اکارڈنگلی۔ وہ کہتے ہیں دیٹ تصور ایک خیال ہے جو کسی علامت یا لفظ کو ظاہر کرتا ہو۔ مثلاً میں نے یہاں پر مثال کے طور پر ایک ڈاٹ لگا دیا، ٹھیک ہے؟ آپ اس ڈاٹ کو آپ کے ذہن میں چونکہ اس کا ایک تصور بنا ہوا ہے کہ اس کو ہم ڈاٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم مزید اس طرح سے کلیئر کر لیتے ہیں۔ دیٹ کانسیپٹ از بیسکلی این آئیڈیا۔ آئیڈیا کا دوسرا نام جو ہے وہ ہے کانسیپٹ، جس کو ہم ایکسپریس کرتے ہیں ہمیشہ سمبلز کی صورت میں یا پھر ورڈز کی صورت میں۔ کانسیپٹ از این آئیڈیا ایکسپریسڈ ایز اے سمبل اور ان ورڈز۔ تصور جو ہے یہ محیط ہوتے ہیں چیزوں کے تصورات کے اوپر، اور وہ تصورات جو ہیں وہ سمبلز کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، الفاظ کی صورت میں ہو سکتے ہیں، یا پھر کسی اور جو علامت ہے اس کی صورت میں ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب سب سے امپورٹنٹ بات جو یہاں پر یہ ہے کہ تصورات کا آیا جو سوشیولوجی میں ہے وہ کیا لینا دینا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے بات کر لی کہ سوشیولوجی کے اندر ہم سوشل ریسرچ کی بات کرتے ہیں، معاشرے میں ہونے والے جتنے بھی واقعات ہیں ان کی کیا گراس روٹ ریئلٹیز ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے معاشرے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور ہم ان کو کس طرح سے حل کرتے ہیں۔ یہاں پر سوشل ریسرچ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ سوشیولوجی اور سوشل ریسرچ انٹر لنک ہیں تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا۔ اب ہم اس کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں۔ میننگ آف کانسیپٹ، کانسیپٹ سے کیا مراد ہے تصور کے؟ تصورات بیسکلی چیزوں، واقعات اور خیالات کے نام ہیں جو ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم یہ کہیں کہ چیزیں کیا ہیں،
یا واقعات کیا ہیں؟ تو چیزیں، واقعات یا خیالات اٹ سیلف کچھ نہیں ہوتے. ہم نے ان تمام چیزوں کے ساتھ مینٹلی پروسیس کر کے کچھ تصورات، کچھ آئیڈیاز لنک کیے ہوتے ہیں، جن سے ہم نے ان چیزوں کو ایسوسیٹ کیا ہوتا ہے اور ان کے تھرو ہم ان چیزوں کو پہچانتے ہیں. کیسے؟ ہم مثال دیتے ہیں. مثلاً ہم اپنی زندگی میں بے شمار تصورات سے کام لیتے ہیں. مثلا فار ایگزامپل ہم لوگوں کو یا دوستوں کو یا اپنے عزیز و اقارب کو ہمیشہ ان کے ناموں سے یاد کرتے ہیں. جیسے اگر میں کسی اسٹوڈنٹ کا یہاں پر نام لوں، جیسے کہ ہمنا ہیں فار ایگزامپل آپ کی کلاس میں، تو آپ کی کلاس میں 60 یا 65 اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک مینٹل پروسیس کے اکارڈنگلی ایک خاص فیس، ایک خاص فزیک اور اس سے ریلیٹڈ ایک خاص ٹون کی جو حامل اسٹوڈنٹ ہے، اس کا نام چونکہ ہمنا ہے، اس کا جو نام ہے وہ اس کا سمبل ہے. اس سمبل کے تھرو ہم ایک پرسن کو پہچانتے ہیں. یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم ناموں کو ایز اے سمبل یوز کرتے ہیں لوگوں کو پہچاننے کے لیے، اور وہ بیسکلی تصورات ہوتے ہیں. اسی طرح سائنس میں خاص طور پر تصورات کو استعمال کرنے کے لیے نئے نئے عوامل کا مطالعہ کیا جاتا ہے. یعنی سائنس کے اندر بھی ان تصورات کا لینا دینا بہت حد تک جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے. انہی کے بیس پر ہم تجربات کرتے ہیں اور نتائج اخذ کرتے ہیں. تصورات کی اہمیت کا پتہ ہمیں اس چیز سے بھی چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر، معاشرے پر بھی ہم بعد میں آتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں. انڈائریکٹلی اگر ہم یہ کہیں کہ لینگویج از این ایبسٹریکٹ اور کانسیپٹ، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. لینگویج اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ٹینجیبل ایلیمنٹ نہیں ہے جس کو میں ٹچ کر کے یا جس کو میں ان ہارڈ فارم آپ کو دکھا سکوں کہ یہ چیز جو ہے زبان ہے. اگر آپ اس کو اپنے دماغ میں، اپنے مینٹل پروسیس میں سوچیں، پروسیس کریں، تو آپ کا ذہن اس بات کو قبول کرے گا کہ زبان تو اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے. زبان بیسکلی ایک سمبل ہے، لائک پرشین، لائک پنجابی، لائک اردو، لائک انگلش. زبانیں جو ہیں وہ بیسکلی سمبلز ہیں. یہاں پر ایک اور مثال سے ہم اس چیز کو واضح کرتے ہیں. پانی جو ہے، پانی بھی ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے کہ جو پانی ہے ہم اس کو کیسے نام دے سکتے ہیں کہ آیا اس چیز کو یا اس خاص ایک جو ایلیمنٹ ہے اس کو ہم پانی کا نام دے رہے ہیں. تو اردو زبان میں ہم اس کو پانی کا ایلیمنٹ نام دیتے ہیں. فارسی زبان میں ہم پانی کو آب کے نام سے، سمبل جو ہے وہ آب کے نام سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. عربی زبان میں ہم اس کو ماہ کہتے ہیں، اور انگریزی زبان میں ہم نے اس کے لیے سمبل واٹر رکھا ہوا ہے. یہ کلیئر ہو گیا، بڑا ہی سمپل اور ایزی کانسیپٹ ہے. اب ہم تیسری مثال کی طرف آ جاتے ہیں جو کہ ہے ورڈ معاشرہ. معاشرہ کیا ہے؟ جیسا کہ سوشیالوجی کے آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ سے بہتر اس چیز کو کوئی ایلیبریٹ نہیں کر سکتا. معاشرہ سے مراد ہے بیسکلی ایسے افراد کا مجموعہ جو ایک جیسے خیالات اور تصورات رکھتے ہیں، جن کی زندگی گزارنے کا جو طرز عمل ہے وہ یکساں ہے. اب معاشرہ جو لفظ ہے یہ بیسکلی آیا کہاں سے؟ اگر آپ اس چیز کو اس پر غور کریں تو آپ کو اس چیز سے یہ چیز بڑی ایزیلی کلیئر ہو جائے گی کہ معاشرہ بھی بیسکلی ایک کانسیپٹ ہے، تصور ہے. یہ کہنا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ چیزیں ہیں یا ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات ہیں یا پھر ہمارے تصورات ہیں، ہماری زندگی میں محیط ہر چیز جو ہے وہ ود آؤٹ سمبلس پاسبل ہی نہیں ہو سکتی. تصورات، کانسیپٹ جو ہیں وہ ہماری پوری زندگی میں تمام چیزوں کے اوپر مکمل طور پر حاوی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے کانسیپٹ جو ہیں وہ ایسوسیٹ نہ ہوں. ایک اور امپورٹنٹ چیز اس چیپٹر میں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں کہ تصورات جو ہوتے ہیں، کانسیپٹ جو ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ میننگ میکنگ رکھتے ہیں. بالکل اس بات سے واضح ہو جاتا ہے کیوں، جیسا کہ بھی ہم نے بات کی کہ نام جو ہیں وہ کانسیپٹس ہیں. اسی طرح جو لینگویجز ہیں وہ بھی کانسیپٹس ہیں. معاشرے کا کانسیپٹ جو کہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے. لیکن یہ تمام کانسیپٹس کیا ہیں؟ یہ تمام کانسیپٹس بامعنی ہیں. ہر کانسیپٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد جڑا ہوا ہے جو کہ اس چیز کو کنوے کرتا ہے. ان کے استعمال سے ہم اپنے خیالات اور تجربات کا اظہار کرتے ہیں. ہر سائنس جو ہے وہ اپنی معلومات کے اظہار کے لیے کچھ کانسیپٹس کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں. کیسے؟ ہم بات کر لیتے ہیں سائنس میں ہمیشہ ہم فزیکل اور ٹھوس جو ٹینجیبل سائنسز ہیں ان کی بات کرتے ہیں، بایولوجیکل سائنسز کی ہم بات کرتے ہیں. یہاں پر اگر ہم بایولوجی کی بات کریں تو بایولوجی کے اندر کانسیپٹس ہیں جن کو ہم غدود یعنی گلینڈز کہتے ہیں، آرگنز کہتے ہیں، فیٹس کہتے ہیں یا پھر سیلز کہتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ کانسیپٹس ہیں بیسکلی، جس کو ہم نے انٹر ریلیٹ کیا ہوا ہے اور ان تمام سسٹم کو جو ہے وہ مٹیریل فارم میں پڑھتے ہیں. اسی طرح فزکس کے اندر بھی تصورات کانسیپٹ پائے جاتے ہیں، موشن کے کس چیز کو کہتے ہیں، فورس سے کیا مراد ہے، ویلوسٹی کیا ہے، ایکسیلریشن کیا ہے، یا پھر گریوٹی کانسیپٹس کیا ہے.
سو ہمیں ان تمام چیزوں سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے بایولوجیکل سائنسز ہو یا پھر چاہے سوشل سائنسز ہو، تمام سائنسز جو ہے وہ بیسیکلی تصورات کی محتاج ہیں۔ عمرانیت کے اندر یہ تصورات آیا کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ عمرانیت کے اندر اس لیے امپورٹنٹ ہیں، عمرانیت کے اندر چونکہ ہم بیسیکلی کیا چیزیں پڑھتے ہیں، سبجیکٹ میٹر جو ہے عمرانیت کا سوشیولوجی میں، اس میں ہم پڑھتے ہیں سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ثقافت کی بات کرتے ہیں، گروپس کی بات کرتے ہیں، کوآپریشن، کوآرڈینیشن، کنفلکٹس کی بات کرتے ہیں، ریولوشنز کس طرح سے آتے ہیں، سوشل کلاسیفیکیشنز کیا ہیں، فیملی سسٹمز کیا ہوتے ہیں، سوسائڈل ایشوز ہمارے کیا ہیں، سوشل چینجز کیسے آتے ہیں، فیملی ایز اے بیسک انسٹیٹیوشنز کیا ہے، الغرض سوشل کرائمز، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں، یہ سبجیکٹ میٹرز ہیں سوشیولوجی کے اندر۔ اب سوشیولوجی کے اندر یہ جتنے بھی سبجیکٹ میٹرز ہیں یہ تصورات کانسیپٹس کے محتاج ہیں۔ ہم نے ان تمام چیزوں کے ساتھ، ان تمام سبجیکٹ میٹرز کے ساتھ چونکہ تصورات اٹیچ کیے ہوئے ہیں، اس کے بغیر ان چیزوں کو جاننا پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہماری کائنات میں چاہے وہ بایولوجیکل سائنسز ہوں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں، یہ تمام کی تمام سائنسز پلس ریسرچز جو ہیں یہ کانسیپٹ کی محتاج ہیں۔ سو کانسیپٹ کا جاننا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب چونکہ ہم نے اس کے ڈیفینیشن پہ بات کر لی، کانسیپٹ پہ بھی بات کر لی، اب ہم تصور کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تصور کی اہمیت کے بارے میں جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ کوئی ہماری کائنات کا نظام جو ہے وہ کانسیپٹ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہو پاتا، ہم اس چیز کو مکمل ہی نہیں کر پاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ہے وہ ایک مینٹل پروسیس رکھا ہے۔ جب ہم انسان نالج کے لیے ایفرٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے 5 سینسز کام کرتے ہیں، مینٹل پروسیسنگ ہوتی ہے، پھر کوئی چیز ہمارے سامنے اپیئر ہوتی ہے اور ہم اس چیز کو لرن کرتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں۔ سو اگر ہم یہ کہیں کہ انسان جو ہے وہ بیسکلی کلاسیفیکیشن آف سمبل سے سیکھنے والا ایک سوشل اینیمل ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ہمیشہ چیزوں کو میمورائز کرتا ہے، وہ چیزیں جو اس کے سامنے ٹینجیبل فارم میں رکھتی جاتی ہیں یا پھر وہ چیزیں جو کہ اس کو کانسیپٹس کے تھرو سمجھائی جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ نام ہے ریسرچ کے مٹیریل میں جن کو ہم کوہن اور نینگل کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سائنس کا اولین کام، سائنس کا جو بیسک کام ہے وہ ہے حقائق کو جمع کرنا، فیکٹ فائنڈنگ کرنا، اور جب ہمارے پاس حقائق جمع ہو جاتے ہیں پھر ہم ان تمام حقائق کی کلاسیفیکیشنز کرتے ہیں۔ جس شخص کے پاس جتنا زیادہ نالج ہوگا اس کے پاس اتنی ہی زیادہ اہلیت یا صلاحیت ہوگی کہ وہ ریلیونٹ اور ارریلیونٹ چیزوں کو غلط یا کلاسیفائی کر سکے۔ سو سائنسی تصورات کی اہمیت یہاں پر بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تحقیق کے بعد جو ہمارے پاس حقائق آتے ہیں، فیکٹس آتے ہیں، ہم ان کی کلاسیفیکیشنز کرتے ہیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان حقائق کو، ان فیکٹس کو تصورات، سمبلز کی زبان میں ٹرانسلیٹ نہ کر لیں۔ مثلاً ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کتنے فیکٹس جو ہیں وہ پازیٹیو آئے، کتنے لوگوں نے ایگری کیا کسی خاص اسٹیٹمنٹ سے اور کتنے لوگوں نے اس اسٹیٹمنٹ سے ڈس ایگری کیا۔ سو وہ ایگری کرنا اور ڈس ایگری کرنا بیسکلی کیا ہے؟ کانسیپٹس بلڈنگ ہے۔ سو آئی ہوپ اسٹوڈنٹس آپ کو یہ جو بیسک ہم نے چیپٹر آج سٹارٹ کیا ہے تصورات، کانسیپٹ، بہت ہی سمپل کانسیپٹ ہے، آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ آپ کا آج کا فرسٹ لیکچر ہے، آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے، اور آپ کا یہ جو لیکچر ہے یہ پیپر پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں پہ یہ سوال پڑھ رہے ہیں، آج ہم نے پہلا کویسچن کیا کہ تصورات کسے کہتے ہیں، ان کا اظہار کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ہم نے پڑھ لیا کہ تصورات کانسیپٹس کو ہمیشہ ہم سمبلز کی صورت میں ظاہر کرتے ہیں، پلس مثالوں سے واضح کریں۔ ہم نے اس چیپٹر میں مثالیں بھی آپ کو دیں۔ سو اب آپ نے اس پہلے کویسچن کو جو کہ ہے تصورات کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، معنی و مفہوم کیا ہے، پلس تصورات کی کیا اہمیت ہے، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں کی ایمبیگوٹیز ہیں، کویسچنز ہیں، کوئریز ہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو اسٹوڈنٹس۔